के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी, मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा। इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है क्या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुर्खरू हो गए। उन्होंने जिस सिविल सुप्रीमेसी का नारा बुलंद किया था, आइन तोड़ने वाले जिस जर्नैल के एहतसाब का मुतालबा किया था, आज इसको बाकायदा फौज ने गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ कोर्ट मार्शल का आगाज हो चुका है। जनरल फैज हमीद को टॉप सिटी केस में इंतहाई घटिया गलीज करप्शन समेत रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है और इसका कोर्ट मार्शल होगा। मियां नवाज शरीफ को ताना मारने वाले आज सामने आए, आंखें खोलें। नवाज शरीफ पहले भी सुर्खरू हुआ था और अब फिर सुर्खरू हुआ है। हमें अरशद परवेज साहब ने, राजा रजाक साहब ने और हमें हमारे भाई हारून साहब सब ने ज्वाइन कर लिया, तो एक ही वक्त में स्क्रीन पे हैं। मैं आज हारून साहब और अरशद परवेज साहब से मादरत के साथ जो है वो शुरू राजा साहब से करूंगा, क्योंकि राजा साहब एक चीज कहते थे बार बार, बहुत बार बार कहते थे। हम किसी टाइम कहते थे कि यार ऐसा बस कर दो, हम सिस्टम किन्ना को हाथ होएगा, लेकिन राजा साहब अपनी बात पर कायम रहे। बहुत कम लोग थे जो इस पे बात करते थे, उनमें से एक राजा साहब भी थे। तो आज की जो प्रेस रिलीज है उसमें बाकायदा तौर पर ये बात ऐड की गई है कि टॉप सिटी के अलावा अपनी रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज में वो पाए गए या वो कर रहे थे जो जाहिर है जिसका ये सारा असल में ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो फैज का नेटवर्क है जिसके बारे में राजा रजाक साहब कहते थे। राजा साहब, हम तीनों दोस्तों की तरफ से आपकी जो ये खबर है या आपका ये जो एक आपका पहले दिन से ये लेके चल रहे थे, सलाम पेश करते हैं आपको और आपको खराज तहसीन के आपने एक लम्हे के लिए भी से नहीं हटे और आज आप सच्चे साबित हुए हैं, हक पर साबित हुए हैं। आप और कैप्टन सफदर दोनों ही आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम सारे भाइयों का बड़ा एफर्ट है और जाहिर है हमारी आवाज़ जो है वो आपके थ्रू आगे पहुंचती रही है, तो सबसे ज़्यादा तो मुबारकबाद और क्रेडिट के आप मुस्तहिक है कि आप एक आवाज़ पहुंचाने का जरिया बने। ऐसा वो अक्सर आप कहा करते थे कि हम असी सारे ही गए इको जो हैं, किसी एक नू रब ने चुक के थोड़ा आगे करता कि तू आगे बचाई जा, लेकिन क्योंकि जिस वक्त चीजें हमने शुरू की, जब हम ये शुरू हुए उससे पहले या उसके बाद सिर्फ मेरे नाम दे नाल एक थोड़ा जा एक्स्ट्रा हो गया। क्रेडिट जो है वो हमारा 100% सबका एक जैसा है। देखें जी, इसी तरीके से ना कि हम बोलते रहें मगर जब हमारी आवाज आगे नहीं पहुंचेगी तो वो तो जाहिर है हमारी जात तक रहेगी ना, मगर आप के तवस्सुत से आपके इस चैनल के थ्रू चीज़ें जो है वो आगे पहुंचती रही और अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कि ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। और इसके खिलाफ चीज़ें तो बहुत सारी थी। मैं समझता हूँ कि अभी भी अफवाज पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तम्मल के साथ और बड़ी दूर अंदेशी के साथ जो है ना काम किया है। बात ये है कि अगर फैज को लोग पहले पकड़ लेते तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते हैं कि हमने अपनी एजेंसी का चीफ उस बंदे को लगाया जो मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस था।
जो करप्शन में मुलव्वस था, उस धब्बे को हटाने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक काम कर दिया कि टॉप सिटी का जो स्कैंडल था उसमें जो है वो पाया गया कि अब एक करप्शन पे किसी पे केस चलाना और बात है, मुल्क दुश्मनी का दब्बा लगा के केस चलाना और बात है। बिहाइंड द लाइक सीन जाहिर है वो सारे मामलात उनके सामने होंगे, मगर आई फील के दुनिया को वो कहते हैं ना, मुझे आज वो उस जनरल कियानी की बात याद आ गई। जनरल कियानी उनका पूरा नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा था, जो कारगिल के टाइम पे जर्नैल था, वो दुनिया में आज नहीं है। तो उसके अल्फाज थे कि जब नवाज शरीफ ने देखा कि ये मेरी फौज का मामला है, तो उस वक्त नवाज शरीफ फौज की अजमत को बचाने के लिए क्लिंटन को मिलने आए कि अब उस वक्त मियां साहब आपके जिस वक्त ये उनको खबर दी गई थी वो आपके इलाके में मौजूद थे, वहां पर उनको खबर दी गई थी जब उन्होंने कहा था कि वो खुद क्यों नहीं राब्ता करते, खुद करके अपना मसला हल कर ले, हमें तो वो दरमियान में लाते नहीं। ये अल्फाज थे मियां साहब के। तो वो इंटरव्यू आप ढूंढने वो चलाने के लायक है, मैं आपको भेज दूंगा। उसके जो अल्फाज थे जनरल कियानी के, अल्लाह उसको जनरल में जगह दे, उसने कहा कि जब नवाज शरीफ ने देखा कि ये मेरी फौज की अजमत का सवाल है तो मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मगर फौज पे हरफ नहीं आने दूंगा। फौज को नवाज शरीफ ने उस वक्त भी लेट डाउन नहीं होने दिया। आज भी वही हालात है कि अफवाज पाकिस्तान ने सोचा कि ये हमारी बड़ी मोतरब एजेंसी है जिसका ये बंदा हेड रहा है, अगर इस पे जो है वो कुछ हरफ आएगा तो वो जो है ना उससे हर एक की बहुत बदनामी होगी। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, देखे ना पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाए और एक एक्सक्यूज जेन्युइन बना कि उनको जो है वो निशान नहीं मिल सकता था। ठीक है जी, तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि बजाय इसके कि हम उसको उन चीज़ों में पकड़ते जिनमें वो वाकई उसके जराइम बड़े लंबे हैं, अल्लाह ताला ने एक और गलती उससे माजी में करवा दी कि जिसकी वजह से जो है वो पकड़ा गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। अमेरिका में आपको पता ही है जो उसका नेटवर्क था उसको तोड़ा गया, उसके लोग पाकिस्तान पहुंचे और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो नए लोग आए हैं वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा काम करेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान को मुबारक हो, ये एक बहुत बड़ा काम है जो ना होने वाला, नामुमकिन जो है ना, वो जब नामुमकिन काम था। राजा साहब आपसे आपके के लफ्ज से एग्री भी करते हैं। कहते थे कि यार जो है ना हम अपने जर्नैल को कैसे हाथ डालें और वो भी इन जराइम पे, तो और वो भी एक ऐसे जराइम पर। और फिर वो जो उसका जो तगड़ापन है ना, अब अगर माजी के हम लोग जरा वो झांके ना जी वापस, तो वो जब पेशावर भी चला गया था तो वो बाकायदा तौर पर लड़ रहा था और तीनों तरफ से लड़ रहा था। बाजवा साहब से कह रहा था कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपको मैंने आर्मी चीफ बनवाना है और एक्सटेंशन दे देनी है। इमरान खान साहब को कह रहा है कि मैं नहीं आने देना है। शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे उनसे मिलने की पूरी कोशिश। तो वो चारों तरफ से उस पूरे स्ट्रॉन्ग सिस्टम को लेके जो चल रहा था ना एक पेशावर में बैठ के भी, अब हमें जरा चीजें जो है ना वो हुआ है ना, तो वो सामने चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं चीज ऐड करूं, और ये भी पता है कि मैं हमेशा इस चीज पे ना बड़ा फोकस रहा हूं कि आज के दिन तक फैज में बाजवा में कोई फर्क नहीं है। वो उस वक्त भी जो कर रहे थे एज ए टीम कर रहे थे। रात को ना एक रिटायर्ड छोटे लेवल का एक डिप्लोमेट था जो यहाँ पे जो है ना वो जिसने सर्व किया है, तो उसको भी मैं ऐसे बात हो रही थी तो मैं कहता यार फैज ने तबाही की है। कहता है नहीं, फैज ने तबाही नहीं की, असल मुजरम जो है वो बाजवा है। अब अगर आप इजाजत हो तो मैं बड़े मियां साहब की भी तरह क्लास ले लूं। नहीं, रहने दो, आज रहने दो। बात ये है कि
मियां साहब को ये इल्म था कि वो कादियानी है, ठीक है जी। अब एक कादियानी जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, जो अपने नबी से गद्दारी कर सकते हैं, वो मेरे और आपके और पाकिस्तान से कहां से मुखलस होंगे। उस बंदे के ये अल्फाज से कहता है कि वो कादियानी था और उसने पूरे बदले लिए हैं कि पाकिस्तान को जो है ना इतना मैं तबाह कर जाऊं कि मैं वो जो है ना जो मेरा कादियानी होने का जो है ना हक अदा हो जाए। तो ये जो चीजें हैं हमें आइंदा आने वाले वक्तों में थोड़ा छांटी करनी पड़ेगी। देखे कादियानी जो है वो हमारे मुल्क के सिटीजन है, हम मानते हैं इसको, मगर बात यह है कि वो आज भी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ट्रू। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता उसको आप जज, उसको आप आर्मी में या उसको आप सियासत में कैसे घुसा सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं है। तो इसके बारे में जरा हमें सही तरीके से इस पे काम करना चाहिए। और कैप्टन सफदर साहब भी जाहिर है इस चीज पे वो काफी बोले हैं, मगर ये मतलब बड़ा मतलब एक बड़ी बुनियादी चीज है कि जो आइन को ही नहीं मानते वो पाकिस्तान के कैसे मुखलस होते हैं। तो आने वाले वक्तों में हमें इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है राय साहब, मैं आपकी बहुत सारी अभी बड़ी सारी बातें हैं जो हमने करनी है, लेकिन जरा मैं दोस्तों के साथ भी चलूँ। वाशिर साहब, हारून साहब आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। राय साहब बात कर रहे थे तब मैंने उस वक्त ऐड किया आपको। सर एक लाइन टॉप सिटी वाला जो जुल्म और ज्यादती है मैंने आज वीलॉग किया है, उसमें मैंने पहले पूरी की पूरी रिपोर्ट जो उस वक्त अबसार आलम साहब ने लिखी थी, रमेश अरोड़ा साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं पंजाब में इस वक्त जो अकलीतों के मिनिस्टर भी हैं, वो उनके घर पे वो जो हुआ और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या किया गया टॉप से, वो एक बहुत बड़ी जुल्म की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अबसार आलम साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि अबसार आलम साहब ने उस वक्त ये आवाज उठाई और आर्मी चीफ जो उस वक्त के उनके साथ भेजा, जो उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई, इवन अबसार आलम को गोली लगी, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत है, तो उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं अबसार आलम साहब का। उस आईएसपी की लाइन में ये जो एक ये जो प्रेस रिलीज है उसमें एंड में जाके जो लाइनें लिखी हुई है, मेन जुर्म तो वो बताया गया है, राजा साहब ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन सर उसमें बकायदा लिखा गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी, तो रिटायरमेंट के बाद अरशद परवेज साहब आज तक ये जो हो रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली सारी चीजें साथ में ऐड है, इमरान खान अंदर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क बड़ा तगड़ा था और ये जो सब कुछ हो रहा था जनरल फैज हमीद बिल वास्ता बिला वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहा था। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राय साहब को मुबारकबाद एक दफ़ा फिर पेश करूंगा और मेरा ख्याल है कि जो 10 कोर के कोर कमांडर थे अजहर महमूद कियानी, राय साहब मेरा ख्याल है उनका जिक्र कर रहे हैं शायद, और अजहर महमूद कियानी इज़ अ ग्रेट पर्सन, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उनके साथ जो फिर हैपन हुआ, आई थिंक उसकी वजह भी यही बनी कि जब उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जब गवाही दे दी और मीडिया के ऊपर बैठकर बताया कि उस शख्स का क्या किरदार था और हमारे या मेरे इंस्टीट्यूशन का क्या किरदार था, तो उसके बाद फिर उनके साथ हैपन हो गई और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ छोटी बड़ी सबसे होती हैं। तो बहरहाल एक बात ये जो आप कर रहे हैं ना चौधरी साहब, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या जो एक नेटवर्क का जो सरबराह है उसको पकड़े जाना, तो क्या वो नेटवर्क खत्म हुआ है? नहीं, ये नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी इब्तदा जरूर है और इस इब्तदा में जो है ना पीछे कुछ ऐसी कहानी है जो कि अब खुलेगी ही खुलेगी। हमारे प्रोग्राम में आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने न्यूज़ ब्रेक की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा नहीं जा रहा, मिन्नत तरला किया जा रहा है कि मियां साहब आप आएँ और कमान संभालें, ये मामला सही नहीं चल रहे। तो ज़ाहिरन कोई शक नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बताते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और पंजाब गवर्नमेंट पूरी उनके इंस्ट्रक्शन पे चलती है, क्योंकि मरीम नवाज सबक लेकर जाते हैं, फिर अमल करती हैं और आकर रिपोर्ट देती हैं कि ये मेरा आज का काम था, और मियां साहब उसके बारे में अपनी राय देते हैं। तो वो तो इस तरीके से चल रहा है। प्लस ये है कि मियां साहब के साथ जो 8 फरवरी को एक ज्यादती हुई,
یعنی کہ ان کو گھیر کر لایا گیا کہ اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے ایٹمی اثاثے گئے، اس ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے، اور اس کے یہ پروفز ہیں. اور جو اس کے بارے میں معاملات ہوئے، میٹنگز ہوئیں، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف واپس آ گئے. اب جو انسان جو گند پڑا اور جس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن نے فیض نیٹ ورک نے مل کر اور یہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر دیا، یعنی کہ پی ایم ایل این نے جس نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤں پر لگا دی، اس پی ایم ایل این کا جو انسان کس طریقے سے انسٹیٹیوشنلی میڈیا کو ساتھ ملا کے پرسپشن کدھر سے کدھر لے گئے، اور ایک ایسے چور، خائن اور بددیانت شخص کو اور اس ملک کے بدترین دشمن کو، عمران خان کو ہیرو بنا کر رکھ دیا. اور کس طریقے سے کہ صرف ایک آگ میں جھونک کر کے لوگ بجلی کا بل، گیس کا بل تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت لگژریس میں آتی ہے. اس وقت میں 2 بچے، ایک میاں بیوی، یعنی کہ 4 بندے ہوں اور اس کو 50,000 روپے دیں اور یہ کہیں کہ تو گاؤں دیہات میں رہتا ہے تو تیرے پاس یہ 2 بھینسیں بھی ہیں تو یہ دودھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اپلے کے اوپر جو ہے نا کوکنگ کرتی ہیں، تیرا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. 50,000 روپے میں تو صرف ان بچوں کو روٹی دے کے نہیں دے سکتا. تعلیم کا خرچہ، معاملات، کپڑے، سر. میاں محمد نواز شریف جو رو رہے ہیں نا اس وقت میں، وہ یہ کہتے ہیں نا جو بھی ملنے جاتا ہے آپ بتائیں اس کا حل کیا، تو اسی لیے رہتے ہیں. اور یہ جو اب شروع ہوا ہے نا، یہ شاید کسی کی گردن پہ انگوٹھا ہے، یہ شاید اس بات کی ابتدا ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ انف از انف. اور یہ میاں محمد نواز شریف کا جو صبر ہے نا اس وقت میں سامنے آیا. کوئی شک نہیں ہے کہ جس دلیری سے راجہ صاحب نے پاکستان میں جا کے، امریکہ میں بیٹھ کے، ہر تقریب کے اندر، ہر جگہ پہ یہ اس بات کو اٹھایا، اور نہ صرف بات کو اٹھایا، عملی طور پر سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اس فیض نیٹ ورک کو جب تک ختم نہیں کریں گے، اس کو نہیں روکیں گے، یہ معاملات کبھی درست نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کو جو ٹارگٹ ملا ہوا ہے نا وہ آگ لگانے کا، انتشار پھیلانے کا، بدامنی پھیلانے کا. جو عمران خان اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک تیلی لگانی ہے، قوم تیار بیٹھی ہوئی، میں نے ایک تیلی لگانی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جانی، میں صرف کال دینے لگا ہوں، پوری قوم تیار ہے، بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں. وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو بار بار کہی جا رہی تھی. بالکل بالکل. اچھا ہارون صاحب نے بھی ہمیں ہارون صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے جمہوریت کے سفر میں جو اس سفر میں ساتھ ہیں سب کو مبارکباد ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں تھی کہ جو چل رہی تھی. یہ جو رؤف حسن صاحب پکڑے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں کہیں جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر سے بھی پکڑی گئی ہیں، جوڑا جا رہا ہے ان چیزوں کو. جنرل فیض حمید کے بہت سارے رابطے، بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگ تھے جن کو یہ ڈائریکٹ میسجنگ کر رہے تھے، جن کو ڈائریکٹ لائن بنا کے دے رہے تھے کہ ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت باہر ہیں وہ جنرل فیض حمید سے بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ ان کو لگ یہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید اپنا فائدہ تو کروا رہے ہیں لیکن فوج سے لڑوا کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کروا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے بھی خوش ہیں آج. خیر عمران خان کی تو پرانی عادت ہے، وہ اپنے ساتھی کو استعمال کر کے خوش ہوتا ہی ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رؤف حسن، پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کا چھاپا اور بہت ساری دوسری چیزیں، یہ ساری فیض حمید still was in connection with all of them؟ سندھیلا سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے کہ پچھلے 10 سال سے ریاست کو پیرالائز کرنے والا، اپنے آئین کی خلاف ورزی کرنے والا، عدلیہ کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے، اس کا منطقی انجام تک پہنچنے کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو افواج پاکستان کے سربراہ سید حافظ عاصم منیر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود احتسابی کے عمل پر خود احتسابی کا آغاز کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں
وہ 9 مئی کے واقعات ہوں، وہ DHA کے معاملات ہوں، وہ افواج پاکستان پر سمگلنگ کے حوالے سے الزامات ہوں، اور آج انہوں نے اپنے ادارے کے اندر خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو ایک نئے فیز میں ڈال دیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ناممکنات میں سے ہے کہ آپ سابق DGC، سابق DGISI، سابق کور کمانڈر اور اس شخص کا کورٹ مارشل کریں جو چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں شامل تھا، یا وہ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ آج یہ ادارے کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ خبر بریک ہوتے ہی، سندھیلا صاحب بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ کو، جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز، چاہے ان کا تعلق پاکستان کی جوڈیشری سے ہو، سپریم کورٹ سے ہو، پاکستان کی ہائی کورٹ سے ہو، اسلام آباد سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، ان کو واضح پیغام ہے کہ اب ریاست کسی قسم کی کوئی حرکت کو برداشت نہیں کرے گی جو اپنے DGISI کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے، وہ کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو عمران خان کے مستقل سہولت کار ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پوری کی پوری، چاروں ہائی کورٹس، اور بڑی اہم بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو چند دنوں میں یہ خبر ملے گی کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ملٹری کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ تو ریاست اپنی تاریخ کے اہم ترین فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ یہ ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری معیشت اور ہمارے افواج پاکستان کی کریڈیبلٹی، ہمارے نوجوانوں کا مورال جو ہے، اس سے پاکستان کی بقا وابستہ ہے۔ جب آپ سب سے بڑے دفاعی ادارے کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں گے، تضحیق کریں گے، دیکھیں بڑی واضح بات ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے انتھک کوشش کی ہے پچھلے 4 ماہ میں، اس کا جو ریسپانس نہ آنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے سپورٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کی سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو جو ہے سیاسی طور پر مستحکم کریں۔ بہرحال یہ آج کی خبر کروڑوں پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے، اور ان تمام افراد کے لیے جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن بیرونی قوتوں کی اعلی کاری کرتے ہوئے وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کرنے میں مصروف ہیں، ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے کہ یہ ہے ایگزامپل۔ اب اس کے بعد مراعات کی تحقیق ہو چکی سندھیلا صاحب، 4 مہینے افواج پاکستان کے ادارے نے مکمل تحقیقات کے بعد باضابطہ طور پر ان کو اپنی تحویل میں دیا ہے، اور یہ جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے نا، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ صرف پیکنگ ہے، یہ صرف ٹائٹل ہے۔ جب DGC تھا، جب DGISI تھا، جب وہ ریٹائر ہوا، وہ مسلسل ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا، وہ ریاست کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا، وہ مخصوص ایجنڈے پر کار فرما تھا، وہ غدار وطن تھا، وہ ملک دشمن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑی جرائم کی فہرست وہ اپنے وقت میں قمر جاوید باجوہ کو بھی بلیک میل کرتا تھا، وہ عمران خان کو بھی کرتا تھا، اپوزیشن کو بھی اس نے جیلوں میں ڈالا تھا۔ ایک زمینی خداؤں کے لیے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ بو گے جب تک وہ کاٹو گے نہیں تو کبھی بھی آپ اس دنیا سے نہیں جاؤ گے، جو کرو گے وہ بھرو گے،
8-10 और बड़े लोगों की गर्दन पकड़े जाने वाली है। और मेरा काजी फाइज ईसा से मुतालबा है कि पानामा बेंच में शामिल 5 जजेस और उनका मास्टरमाइंड साकब निसार, दलाल नासूर, जिनको फैज हमीद ने इस्तेमाल किया और मुल्क को डबोया, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ साजिश की, उनको भी इसी तरह चौकों में लटकाया जाए, उनके खिलाफ रेफरेंस आयद किए जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए। और अब ये सिलसिला जब चल निकला है तो इस सिलसिले को मुनज़्ज़म अंदाज के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की नस्लों के साथ, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है उनका अंजाम ये है। बिल्कुल ठीक, ये हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हम सब ये मुतालबा करते रहे हैं कि जब तक फैज हमीद का नेटवर्क नहीं तोड़ा जाएगा, पानामा बेंच में शामिल जजों को नहीं लटकाया जाएगा, संदेला साहब कभी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरुआत हुई है, अल्लाह करे कि ये सिलसिला आगे चले और पूरी पाकिस्तानी कौम देखे कि जिस रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया है वो मकरूचे कौन से हैं और उनको सजाएं किस तरीके से मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक है हारून साहब, आप तफसील बात बता रहे हैं। मैं माजरत के साथ आप अपना बात कीजिएगा इस मौजू के ऊपर, लेकिन एक सवाल को ऐड करने प्लीज, वो ये कि जब ये हमारा जो 9 मई का वाक़या है, जब इसके ऊपर लॉजिकल बहस होती है तो ये कहा जाता है कि एक शख्स ने आके चोरी की लेकिन एक शख्स ने अंदर से कुंडी खोली और चोरी करवाई। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो फिर सिविलियन का भी कोर्ट मार्शल होता है, क्योंकि बाहर से आने वाला तो सिविलियन था, अंदर जो था चौकीदार वो तो अंदर का बंदा था। क्या आपको इस स्टेप के अंदर कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब क्योंकि 9 मई का वाकया हजम नहीं हो रहा, किसी सूरत में हजम नहीं हो रहा, और ये इंस्टीट्यूशनली भी अगर हम देखें तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है और सिविलियंस का भी प्रेशर है, आपकी क्या राय है, इसको भी जरा ऐड करें। मैं कह रहा हूं सर कि ये जो अभी मेरे आप तीनों दोस्तों ने ये बात कही है कि ये एक बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज है रियासत की तरफ से, किसी कॉमन पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है या किसी एक बंदे की, ये पूरी रियासत जो है खड़ी हो गई है। बड़ा मुश्किल होता था इससे पहले, अगर हम देखें तो जो चले नाम लेके कहते हैं जो फौज है वो अपने किसी भी अफसर के खिलाफ इस तरह खड़ा नहीं होती थी, ये तीसरा चौथा अफसर है। पहले मेजर लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जनरल लेवल पे ये पहली दफा हो रहा है और इतना सख्त जो है वो रियासत स्टेप ले रही है। रियासत जब डिसाइड कर चुकी है, रियासत जब अपने लोगों को नहीं छोड़ी, अपने लोगों को पकड़ी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं और अभी तक जो इन्वॉल्व हैं, तो ये जो उसके बाद तो फिर माफी के चांस ही कोई नहीं है। 9 मई वाली जो बात है ना इमरान खान साहब और उसमें जो भी शामिल है, अब उसके अंदर क्या रॉकेट साइंस है कि उसको स्लो लेके जा रहे हैं या कैसे लेके जा रहे हैं, शायद दुनिया को बावर करवाना है कि हम लोग मतलब कि ये 1 2 3 ऐसा नहीं करने। हालांकि दुनिया बड़ी 2 नंबर है, ये इंग्लैंड जो है सबसे ज्यादा इसको तकलीफ होगी हमारे यहाँ जब ऐसा कुछ किया जाएगा। इंसानी हकूक खुद ये दुनिया जहान को बता रहे हैं कि 3 दिन और 4 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को जिन्होंने खाली आरटी की है, ट्वीट की है, या जिन्होंने इस किस्म की कुछ चीज, हालांकि वो फिजिकली उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनको भी सजाएं सुनाई जा रही हैं इस वजह से कि उन्होंने ये मफाद जो है आगे से आगे शेयर किया है, तो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन शायद ये एक एक चीज साबित कर रहे हैं। एक अब ये जो 4 महीने लगे हैं जनरल फैज हमीद साहब, एक दिन में तो ये नहीं पकड़े गए ना, ये पूरा एक प्रोसेस है और ये पकड़े तब जाते हैं जब हर चीज क्लियर हो जाती है कि हुन चांस कोई नहीं है। फौज का एक अपना निजाम है ना, हमारे यहाँ तो रोला पहले पा देने, पर्चा बाज दर्ज कर देने, फटते साल बाद ने और उस दौरान बंदा हीरो बन चुका, लेकिन फौज का एक अपना निजाम है। असल जो पैगाम है ना, असल पैगाम जो मुझे लग रहा है, ये जो एक मैं इस पे आई डोंट नो छोटी है बड़ी है आप लोग इसमें, ये जो 2 दिन पहले आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने आंखें दिखाई है ना पूरी रियासत को, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं मंशूर शाह साहब की बात कर रहा हूँ। मंशूर शाह साहब ने जिस तरह रियासत को, पार्लियामेंट को, स्टेट को आंखें दिखाई हैं कि उन्होंने बल्कि बकायदा शटअप की कॉल दी है, होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी। हमारा गलत फैसला है या ठीक फैसला है, इस बात का भी फैसला हम करेंगे। सर ये इनफ इज इनफ है, ये जिस तरफ लेके चीजें जाई जा रही हैं, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्टेट को अब सुप्रीम कोर्ट चलाएगी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे 4 या 5 6 जजेस चलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पैगाम जो है ना, ये बड़ा तगड़ा पैगाम है। और जो इनकी पीछे से कर रहा था ना जी, वो सारों की जब लाइन ब्रेक हुई है, अब मैसेज जाएगा ना जी जनरल फैज हमीद के गिरफ्तार होने के बाद, एन मुमकिन है किसी एक आध पुराने जज को भी उठा लिया जाए, एन मुमकिन है किसी पुराने चीफ जस्टिस को भी उठा दिया जाए क्योंकि वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है,
این ممکن ہے جیسے شوکت علی صدیقی کی گواہیاں جو ہیں وہ بھی آ جائے اور وہ بھی بتائیں جی فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ سختیاں بڑھنے والی ہیں اور خاص طور پر خان صاحب کے لیے. اور میں بتاؤں یہ آسان نہیں ہوگا. میں کل ڈاکٹر دانش ساتھ پروگرام کر رہا تو میری آنکھیں اس وقت میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی اس بات کے چانس ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اگر یہ رویہ دکھائیں ریاست کو، میں بات حکومت کی نہیں کر رہا، میں بات پارلیمنٹ نہیں کر رہا، میں لفظ پاکستان استعمال کر رہا ہوں. جب ہم اسٹیٹ کہتے ہیں تو وہ لفظ پاکستان ہوتا ہے. جب پاکستان کو یہ آنکھیں دکھائیں گے اور اگلے 2.5-3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے اور پاکستان کو رولیں گے جو اس سے پچھلے رول گئے ہیں تو پاکستان چلے گا نہیں. اس لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے اور یہ اس میں کسی کی معافی نہیں ہوگی. راجہ صاحب ابھی میں نے ذکر تو کر دیا یہ عدلیہ کا اور بہت ساری دوسری چیزوں کا. یہ جو جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنا ہے اور جسٹس جو ابھی تک وہ بنے نہیں ہے چیف جسٹس، لیکن جو چیز کے بارے میں مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ عدالت کے اندر ایک چیز چل رہی ہے، عدالت کے اندر ایک کیس ہے، اس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک محفل میں، پرائیویٹ محفل میں جہاں پہ ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیمینار ہے، ان کا وہ جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے وہ تقریر کی ہے، اسپیچ کی ہے، کیا ان کو کرنی چاہیے تھی؟ حالانکہ اس کیس میں وہ خود فیصلہ دینے والے اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد جس کا پورا ابھی تک فیصلہ تفصیلی آیا نہیں ہے، مناسب عمل تھا فیصلہ تحریر بھی منصور علی شاہ نے کیا ہے. سندھیلا صاحب منصور علی شاہ نے خود تحریر کیا ہے فیصلہ. جی تو راجہ صاحب یہ مناسب تھا ان کا اس طرح بولنا اس پہ؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ایک پہلے چیف جسٹس تھے غالباً ان کا نام گلزار تھا، شاید کراچی سے تھے، تو انہوں نے بھی بڑی انی مچائی تھی اپنے دور میں نا. تو ایک دن تقریر کر رہے تھے تو جب انہوں نے کوئی بات کی نا تو آگے سے سارے ہنسنا شروع ہو گئے جو آڈینس تھے نا، کہ یعنی کہ مطلب کوئی بندہ کس حد تک جو ہے نا جا کے چبل مار سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک انڈیا کا وزیر اعظم تھا نرسمہا راؤ جی، تو اس سے پہلے بینظیر بھٹو جو ہے نا وہ امریکہ تشریف لائیں اور انہوں نے ان کا جو جوائنٹ سیشن تھا امریکہ کا وہاں پہ خطاب کیا. وہ شاید ساؤتھ ایشیا کی شاید پہلی تھی خاتون جو ہے نا وزیر اعظم جس نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ نرسمہا راؤ آئے تو انہوں نے بھی خطاب کرنا تھا. اس زمانے میں نا دیکھیں یہی خوبصورتی ہیں، اس زمانے میں آپ انڈیا سے نا بالکل برابری پہ چل رہے تھے، ذرا برابر یہ نہیں ہوتا تھا بڑا بھائی چھوٹا بھائی. اس زمانے میں چھوٹے بڑے بالکل نہیں تھے، برابر تھے. یہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی تو مشرف کے بعد بنا نا، ورنہ 99 سے پہلے جو ہے نا انڈیا کو بھائی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا. تو نرسمہا راؤ سے کسی نے سوال کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، ادھر اتنی جو ہے نا قتل و غارت ہو رہی ہے، تو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو نرسمہا راؤ نے کہا کہ اس نے آگے سے نا نو کیا. جب اس نے نو کیا نا تو پوری ان کی جو کانگریس اور یہ تھے نا وہ بڑا زوردار کہکا مار کے ایسے کہ کتنے کانفیڈنس سے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہی اس کی منصور شاہ کی بھی بدقسمتی سے بات ہے جی. اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو کچھ اچھے ججز تھے آئی تھنک ان میں اس کا بھی نام شامل تھا. بالکل شامل تھا، میں ایگری کرتا ہوں. اس کو پتہ نہیں بدقسمتی سے کہ اس کو کس پاپولر لائن جو آج کل یوٹیوبر لیتے ہیں، پاپولر ریل تھمبنیل یا تو اسی طریقے سے اگلے دن نے کوئی ٹویٹ اس نے کیا ہوا تھا مطیع اللہ جان نے، تو میں نے لکھا کہ اس بھائی کو سب معاف ہے، اس بیچارے نے بڑی مارے کھائی ہیں اور بڑی غربت دیکھی. خالی مارے نہیں کھائی. میں معذرت کے ساتھ ایک ویڈیو کبھی کبھی آتی ہے جس میں عمران ریاض بتاتا ہے اس نے کیا کیا کھایا ہوا فوجیوں سے. وہ ویڈیو آپ لوگوں کو یاد ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. وہ چلو اور بات ہے، ٹھیک ہے. جو ہم نے جو ظاہری اس کی حالت تھی، جو غربت کا اس کا لیول تھا نا، وہ دیکھ کے تو میں نے کہا ہمیں خوشی ہے کہ چلو آج 4 کنال گھر دے وچ رہندا ہے، اودے صوفے تے دیوار تے نہ جاؤ. سابق فوجی تے 4 کنال دے گھر وچ رہندا ہے، اس کی غربت شربت نہ جائیں. وہ گاڑی اور غربت وہ صرف آپ کو دکھانے. 4 کنال کا گھر اسلام آباد میں ذاتی ہے مطیع اللہ جان کا. تو اب جو کسر رہ گئی تھی اب وہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نکال رہا، تو اس کو دیہڑیاں لگانے دے. تو یہ دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ابھی میں ایک لائن اسد طور کی بھی پڑھ رہا تھا
کہ جس میں یہ بھی اس چیز کا بھی کوئی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جو ججز کے ساتھ جو رابطے ہیں اس کے فیض امید کے، وہ بھی کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس کے ساتھ بالکل آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہیں، آئیں گی ہیں. آپ کو کل والے پروگرام میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے مہمان جو ہوں گے وہ ہم ان کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. باقی دیکھیں جی، اب اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو اپنے پیروں پہ نا تھوڑا وزن مزید ڈالنا پڑے گا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر یہ اب ٹویٹ کر دیں نا تو یہ بڑوں کا میسج بھی آگے شاید پہنچ جائے. یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے. چند دن پہلے میری واشنگٹن میں میٹنگ تھی، پھر پچھلے ویک بھی میٹنگ ہوئی اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے نا مسلم لیگ کے، وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو پھر وہی شکوہ ریپیٹ کیا گیا کہ ہمیں نواز شریف اور زرداری نے کہا تھا کہ تسی اس سے پیچھے ہٹ جو انہوں اسی آپ سنبھال لواں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، اب جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے وہ نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے ہمیں بھی کچھ اپنی ذمہ داری جو ہے نا جی اس کو بھی اب نبھانا پڑے گا کہ ہم بالکل جو ہے نا اس کو پیچھے. ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ عمران کا تو وہ حال ہے نا کہ یہ کیا پدی کا شوربہ، مطلب ایک انتہائی ڈرپوک. میں کہتا ہوں کہ اگر خیر میں اپنا ارشد پرویز صاحب اس کو ایک تھپڑ مارے نا تو وہ دوبارہ وہ اٹھے گا ہی نہیں، ایسے کانپنا شروع کر دے گا. اتنا بزدل وہ بندہ ہے. تو ایسے بزدل بندے کو آپ نے ڈھیل دے دے کے تو ایک جو ہے نا وہ اژدہا بنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایکشن لیں. دیکھیں یو کے میں پچھلے ویک کتنی تباہی ہوئی. ود ان فیو ڈیز انہوں نے سب لوگوں کو پکڑا اور ان کو سزائیں دے دی. کسی نے چوں تک نہیں کی، کسی نے نہیں بولا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں. اور کچھ بندے تو انہوں نے ایسے ان کو 2-3 سال سزا دیے، 2-3 سال کی، جنہوں نے صرف فیس بک پہ پوسٹیں لگائی تھی انتشاری. تو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پہ انتشار کے علاوہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو جی وہ تو ملک سے باہر ہے، وہ ہماری ریچ سے باہر ہے. کوئی نہیں ہے. حامد میر جیسا گھٹیا ترین منافق انسان کتنی ہوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آج بھی میں نے ایک ویڈیو بڑی اچھی بنی ہوئی تھی جس کو میں نے ٹویٹ کیا کہ گوادر کی آبادی 50,000 سے کم ہے اس وقت. وہاں پہ جو کہا جاتا ہے جی کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، وہ لاکھوں لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کون لے کے آیا؟ اگر تو انہوں نے اپنے حقوقی یا کچھ اور مسائل کا ایشو اٹھانا ہے تو کوئٹہ سے بہتر کون سی جگہ ہے جو کیپٹل ہے سٹی کا، یا باقی جو مین سٹیز ہیں کوئٹہ کی، وہاں پہ کوئی نہیں احتجاج کرتا. Why they are choosing only Gwadar? Why they are only targeting Gwadar? And whenever things are connected to Gwadar, why Hamid Mir retweeted or tweeted about their human rights? Why? کوئی ہے کوئی حامد میر کو بھی پکڑے کہ بھائی بندے نہ پتر بان تو کیڑی آگ لائی ہے؟ مطلب جب آپ مادر پتر آزادی دیں گے ان جیسے بغیرتوں کو تو پھر تو ہمیں یہ مسائل ہیں نا. سو I don't know why we are apologetic. Human rights بھائی دنیا کو مثال دو نا. یو کے کل دنیا کو مثال دو، پوری دنیا میں، امریکہ کو مثال دو، پوری دنیا کو. لیکن فرانس میں کیا ہوا ہے، امریکہ میں کیا ہوا ہے، کسی بندے نے کیوں تک نہیں کی. اور ہمارے I don't know why they are so scared and why they are not being strict about it. I think they should take like really صاحب جنہ دا کھائیے گیا نا انہاں دیاں ساریاں برداشت کرنے پہ جدو اس پوزیشن تے آ جاواں گے تے شاید نہ ہوواں گے. ساڈے بھی کوئی مسائل ہیں. لیکن چلیں اب ذرا پروگرام کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. ہارون صاحب مجھے تو ذرا آپ اپنے حلقے کی بتائیں، بلکہ اپنے دوست کی بتائیں، بلکہ اپنے سنگی کی بتائیں. مبارک ہو آپ کو بہت بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ لوگوں کو پہلے آپ لوگوں کو ڈبویا، پھر آپ کو اوپر لے کے آئے، پھر ڈبکی لگی. تواڈے نال پرابلم وہی ہو رہا، کیڑیاں دیگاں لونیاں کے میٹھیاں رب کولوں دعا تے منگدے ہو،
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ को वादा घाटा होता फिर कम पे है। बताइए जरा क्या हुआ है ये आज कांजू साहब जो हैं वो दोबारा फिर एमएनए मुंतहिब हो गए हैं और अब क्या होगा आने वाले दिनों में, रहेंगे या फिर कोई दोबारा मसले मसाइल होंगे? स्टोरी असल कहानी है क्या कांजू साहब साली? देखिए संदेला साहब, तहरीक इंसाफ का तो काम ही पटिशंस दायर करना है। वो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जिन्ने को ने वकील भर्ती कर लेने होर बेचारे की करन सर? जजेस भी उनके हैं, वकील भी उनके हैं, लेकिन बड़ी इंतहाई खुशाइंद बात है कि 3 जो कौमी असम्बली की सीटें थी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद उनकी पंजाब में रीकाउंटिंग हुई। एक का ताल्लुक लोधरा से था, 2 का ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये लोग रीकाउंटिंग में वाज़ेह तौर पर जो है इनको विक्ट्री मिली, फिर उसको चैलेंज किया गया। एक दफा आप देखें कि राना फराज नून ने हलफ उठाया, फिर अब्दुर्रहमान कांजू साहब ने हलफ उठाया, फिर दोबारा राना फराज नून कौमी असम्बली में गए, और अब फिर जो भी सेशन का आगाज होगा तो अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। हुआ ये है कि जब रीकाउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुर्रहमान कांजू साहब का जो नोटिफिकेशन किया और उन्होंने हलफ उठाया, उसको चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नोटिफिकेशन है अब्दुर्रहमान कांजू की कामयाबी का, उसको मुअत्तल कर दिया। और फिर अब्दुर्रहमान कांजू और कयूम नाहरा साहब और एक जुल्फकार अहमद साहब हैं, ये मुश्तरका तौर पर अपना मामला लेकर गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि ये 3 लोग रिकाउंटिंग में जीते और फिर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तीनों का जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया है, और जो पहले वाला इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया है। मतलब किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 3 सीटें जो है वो अब बढ़ गई हैं। मतलब तो ये एक मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक इंतहाई खुश आइंद है। और यहाँ से एक नए सिलसिले का, संदेला साहब, हम तो सब लोग शुरू से कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बिलखसूस केपीके में और पंजाब के 20 से 25 हलकों में बड़ी वाज़ेह डकैती डाली गई थी, जिसमें मलक रियाज और इमरान खान के जो रियासती इदारों में, आला अदलिया में, ब्यूरोक्रेसी में जो सहूलतकार थे उन्होंने ये, और अभी कुछ दिन पहले शहजाद अकबर ने भी इस चीज की तायद की है कि जो मियां जावेद लतीफ साहब दावा करते हैं कि शेखुपुरा में 5 या 6 सीटें तकरीबन 90 करोड़ रुपए में तहरीक इंसाफ ने खरीदी थी। तो जब ये केपीके में अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए ना जी, तो आप देखें कि वहां एएनपी, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है, अभी बाजोड़ में एक इलेक्शन हुआ है और तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई है उसमें। तो इन तमाम मामलात की जो रिवर्सल है वो भी आने वाले चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। और आज की जो खबर है ये पाकिस्तान में मोर देन 50% पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बाइस बनेगी। तहरीक इंसाफ से पूछा गया कि फैज हमीद तुम्हारा बाप, यूथियों का बाप, तुम्हें इख्तिदार दिलाने वाला, तुम्हारी पार्टी बनाने वाला, मौजूदा असेंबली में भी जितने तहरीक इंसाफ के मेंबरान आने कौमी असेंबली हैं वो भी फैज हमीद की सपोर्ट से पहुंचे हैं, और जितने इनके हक में अदालतें फैसले देती हैं फैज हमीद साहब फोन करते हैं कि ये फैसला देना है। क्योंकि फैज हमीद साहब जब डीजीसी थे और डीजी आईएसआई थे, अब तमाम जजों की अक्सरियत है वो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। फैज हमीद साहब फोन करते हैं और जनाब वो फैसला आ जाता है। तो ये आज जो डिस्कनेक्ट हुआ है, ये जो लाइन टूटी है, जो ये सप्लाई आज मुअत्तल हुई है, जो सहूलतकारी आज खत्म हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो है ना
یہ غبارے میں سے ہوا نکلنا شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ترقی کرے گا، سیاسی طور پر بھی اچھے فیصلے آئیں گے۔ میاں محمد شہباز شریف 14 اگست کو بہت بڑے معاشی پلان کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس معاشی پلان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک بہت بڑے شر پسند کی گرفتاری جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور ججوں کو بڑا واضح پیغام ہے۔ یہ دیکھیں نا، پاپولر لائن ہے نا، جو یہ پاپولر لائن سندیلا صاحب، یہ اب ان پاپولر ہو جائے گی آج کے بعد۔ یہ یوٹیوبر، ویلاگر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ ججز اور یہ بیوروکریٹس، یہ ان کی ٹانگیں کانپیں گی۔ ہمارے اداروں کے پاس کون سی انفارمیشن نہیں ہے، کس کا نہیں پتا کہ کس نے کتنا مال بنایا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کون فیصلے لکھتا ہے اور کون کس طرح فیصلوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ بہت بڑی، یہ پوری پاکستانی قوم کو، راجہ رزاق صاحب کو، پورے پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ کو، جمہوریت پسندوں کو، اس کاز کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو، اور بالخصوص میاں محمد نواز شریف کو جو ہے آج باضابطہ انصاف میاں محمد نواز شریف کو ملے۔ انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، تمہیں اپنے اعمال کا ریاست کے خلاف جو ہے سازش کرنے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور آج دیکھیں کہ 10 سال تک پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک، طاقتور ترین شخص جو ہے، وہ آج اس کی فوج اپنے ادارے سے تحویل کا ہونا، کورٹ مارشل کا شروع ہونا، آنے والے دنوں میں امارات کی واپسی اور لمبی سزا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے لوگوں کو پیغام ہے، بہت سارے لوگوں کو، بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، ججز کو، مطلب جو تحریکیں چل رہی ہیں بلوچستان میں، اور جو کے پی کے میں شرپسندی ہے، بلوچستان میں جو واردات ڈالی جاتی ہے، سب کو کلیئر کٹ پیغام ہے کہ ریاست قائم دائم رہے گی، ہم اپنے پرچم کی عزت کریں گے، آزادی کی قدر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ریاست کو قیامت تک قائم دائم رکھیں گے۔ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں 3-4 دن میں یہ جو سوشل میڈیا پہ جو گالیاں نکالتے ہیں نا، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں جو، اور ایسی مطلب جو ہے بات کرتے ہیں، یہ سندیلا صاحب آپ کا، میرا اور ہمارے جیسے دوسرے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، جمہوریت پسند ہیں، جتنے مطلب جو ہے نا وہ صبر سے ان چیزوں کو برداشت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی ان کے صبر کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ترقی ملے گی، ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ 14 اگست منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے پرچم کی حفاظت کریں گے، اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن کبھی بھی اس وطن کو انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اس وطن پر روزانہ درجنوں نوجوان وطن کے بیٹے، ماؤں کے لال، جن کی ابھی شادی ہونی ہوتی ہے، یہ شادیاں ابھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ہیں، اور ہر دوسرے چوتھے دن بڑی گرفتاری ہوگی، اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، خواہش نہیں ہے، میرا پولیٹیکل ایک انالیسز ہے، ادنا سا طالب علم ہوں۔ سپریم کورٹ کے 5 سے 6 ججز جو ہے آنے والے 90 دنوں میں پتلی گلی سے نکلیں گے، اور جناب اندر کھاتے وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو جان دیو، استعفیٰ لے لو، ساڈی جان چھاڑ دیو۔ انشاءاللہ خوشخبریاں ملیں گی سر، انشاءاللہ۔ راجہ صاحب اینڈ میں آپ بھی ذرا 2 سیکنڈ میں 14 اگست کے حوالے سے پیغام دے دیں، اپنے پرچے کے حوالے سے پیغام دے دیں، اور پھر اس کے بعد ارشد قریشی صاحب، اور اس کے بعد پروگرام کے اینڈنگ طرف۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ اگست کا پورا مہینہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک یادگار جو ہے وہ جشن آزادی ہوگا اس سال۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 5 اگست کو جو ہے ہمیں بنگلہ دیش سے ایک اچھی خبر آئی کہ ایک پاکستان مخالف جو حسینہ تھی، اس سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی جان چھوٹی اور پاکستان کی بھی جان چھوٹی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں برادر ممالک جو ہے اب
ایک دوسرے کے اور کلوز ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارشد ندیم نے ماشاءاللہ گولڈ میڈل جیت کے 118 سالہ ریکارڈ توڑ کے ثابت کر دیا, اور پھر عوام نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ ہیرو ایک نشئی ہیرو سے 1000 درجے بہتر ہے. یہ بھی ایک اچھی خبر تھی. اور دوسری آج فیض امید کی جو خبر ہے یہ بھی الحمدللہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, جس سے آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے مسائل ہیں, جو ایک نیٹ ورک تھا فیض کا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا, وہ گریجولی ڈسمنٹل ہوگا اور ہر چیز جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی, اور پاکستان جو ہے وہ صحیح ترقی کے راہ پہ چلے گا. اور جاتے جاتے حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے یا لوگوں سے بھی میری گزارش ہے, جب آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں کہ تینوں اللہ ہی پوچھ سی گیا, وہ ساری گلاں سالے تو نہیں سٹنیاں, کچھ ایسے بھی کرنا ہے. جنہوں نے جرم کیا ان کو اس دنیا کی عدالت میں سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ انتظار کریں کہ اگے جا کے انہوں سزا ملے گی. تو یہ سلسلہ جو شروع ہے آئی تھنک اٹس ریئلی پازیٹیو. تو پاکستان کے لیے ستی خیرہ آنے والے ٹائم کے لیے, اور میری طرف سے اجازت, میرے میٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو بیسٹ آف لک, اور سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک. تھینک یو جی رائے صاحب, بہت شکریہ. ارشد پرویز صاحب, پاکستان ظاہر ہے ہم لوگ 77واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے پرچم سے کوئی اور پرچم پیارا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں یا کیسے سوچتے ہیں پرچم کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے, کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا 14 اگست کے بعد ہوگا. دیکھیں جو بات کی ہے آپ نے بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے, اگست کا مہینہ ہے اور ہمیں جو ہے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. جیسے بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا, جو ایک نفرت کا, ایک دشمنی کا, ایک رنجش کا جو ایک بیج بویا گیا تھا, اس کا خاتمہ یا اس کی خاتمے کی ابتدا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جنریشن نے اس بات کا ہوش کیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھا مشرقی اور مغربی پاکستان میں علیحدگی ہو گئی, اور اس میں جو کچھ بھی کار فرما عوامل تھے وہ بھی ہمارے سامنے کھل رہے ہیں. جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ بھی لوگ جو ہے نا منہ پہ مار رہے ہیں کہ یہ شخص کا ویژن ہے, اور دوسری طرف قوم کہاں پہ کھڑی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنگالی بھائی ہیں ہمارے, ان کو بھی ریئلائز ہوا کہ یار جب ہم ڈیوائیڈ ہو گئے, تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1980 کے اندر بھی جو ہے نا آ کر جو پاکستان کا ساتھ دینے والے لوگ تھے ان کو پھانسیاں دی, ان کو بخشا نہیں گیا, ان کو بیماری کے بستروں سے اٹھا کر اور ان کو ہینگ کر دیا گیا. لیکن ایک یہ بھی پاکستان ہے کہ جو بنگالی بھائی جو تھے, جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان میں رکیں گے اور ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان میں ہی موجود رہیں گے, اب ان میں بہت سارے بزنس مین تھے تو انہوں نے گرو کیا, اور وہ ہمارے مکمل جیسے آپ اور میں پاکستانی ہو, وہ بھی ایسی پاکستانی. اگر آپ سروسز میں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کرتے کرتے وہ 22ویں گریڈ تک گئے, یعنی کہ اس کے اوپر تو کوئی گریڈ نہیں, تو وہ ٹاپ تک گئے, اور انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی, اور ان کے بچے وہ سروسز میں آئے, بزنسز میں آئے, ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بنے. میں تو ان کا نام لینا بھی نہیں کہ بس ٹھیک ہے کسی ٹائم میں بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے یا ان کا تعلق وہاں سے تھا, وہ میرے اتنے بھائی ہیں جیسے آپ اور ہم بھائی. تو یہ جو ایجوکیشن ہے نا, جب یہ جو بنگالی جو ینگ جنریشن ہے نا, اس نے اس بات کو دیکھا کہ یار یہ کیا چکر ہے, ہمارے اندر نفرتیں کوٹ کوٹ کے جی, عزتیں لوٹتے تھے جی, ہمیں برباد کرتے تھے جی, ہم وہاں کے روڈوں سے پٹسن کی بو آتی تھی, اور یہ تھا روڈ. اس نفرت کو جو ہے نا تعلیم نے اٹھایا, اور وہ کہ میں بھی رضاکار تو بھی رضاکار کے جو نعرے لگے ہیں, یہ بھی بہت ٹھیک ہے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا, لیکن اس نفرت کو ختم کرو, پھر آگے بڑھو, ہمیں مل کے چلنا ہے, ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہے. یہ بھی ایک اچھا پیغام ہے. پلس پاکستان کے اندر ضلع صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس ملک کی ساتھ زیادتی جس نے کی, اس نیٹ ورک نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی, لیکن حالات جو ہے نا سنبھلنے میں نہیں آ رہے. پاکستان کی لیڈرشپ یا پاکستان کا جو لیڈر ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف. پاکستان کے اندر اگر بلوچستان, کے پی, سندھ, پنجاب
کشمیر، گلگت بلتستان، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، کسی ایک شخص پر اگر اعتماد کی بات کریں نا تو وہ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں کہ پارٹی کی سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں میاں محمد نواز شریف پر پورا کا پورا کانفیڈنس ہے۔ 2013 میں جس پاکستان کو آگ لگائی گئی تھی اور مشرف نے آگ میں جھونک دیا تھا، تو اس آگ سے میاں محمد نواز شریف نے باہر نکالا۔ ایک سازش، دوسری سازش، تیسری سازش، کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو لندن سے واپس بلا لیا۔ تو آج جو ہم نے 2 مہینے پہلے نیوز بریک کی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ میاں محمد نواز شریف سے رابطہ کیا گیا اور منت ترلا ان کا کیا گیا کہ آپ آئیں، آپ سنبھالیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے تو آپ چلنے دیں، میری مدد، میری سہولت، میری کوشش، میرا جو ساری سپورٹ ہے وہ ساتھ میں۔ وجہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا نا، ان کو بھی رگڑا لگ رہا ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بھیانک صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو گرداب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک انتھک کوشش ہے، لیکن بغیر لیڈر کے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ مریم نواز شریف جس طریقے سے ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کی ایفرٹ کو، ان کے کام کو کس طریقے سے ہمارا میڈیا اٹھا کے منہ پہ مار رہا ہے، یہ فیض نیٹ ورک ہے کہ جو آپ کے قابو سے باہر ہے۔ دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تیسری طرف 8 فروری کا الیکشن پورا کا پورا جو ہے نا متنازع کر دیتے ہیں۔ آپ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک پاکستان کے دشمن کو آپ ہیرو بنا کے کس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں، پورا کا پورا میڈیا آج بھی بیٹھا ہوا کیا بات کرتا ہے۔ تو یہ جو 2 ہفتے پہلے جو ہم نے بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا، وہ بات یہ ہے کہ کسی کا راستہ ہے یہ پاکستان، اور وہ راستہ پاکستان کی خوشحالی کا راستہ بھی ہے، پاکستانیوں کی خوشحالی کا بھی راستہ ہے۔ جو میں نے لاسٹ پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ بلوچستان، پاکستان کا جو حصہ بلوچستان ہے، یہ مرکز بنے گا اس پورے خطے کا۔ سر جغرافیائی طور پہ وہ مرکز ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان کے اندر ہر طرح کی جو انسان سہولت موجود ہے، کام کرنے والے محنتی لوگ موجود ہیں، محب وطن لوگ موجود ہیں، لیکن یہ نفرت کی آگ کس نے بوئی ہے، یہ انتشار کس نے دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرو، کیا کرو گے چیف جسٹس بن کے، بس یہاں پہ تباہی پھیلا کے رکھو، نحوستیں نکال کے رکھو۔ ہم آپ کے بچوں کو دیکھو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو لوٹ مار کا آپ کا مال ہوگا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کا باپ جو ہے نا 8 مرلے کا مکان جو ہے نا چھوڑ کے مرے گا اور آپ 99 کمپنیاں بنا لیں گے، لیکن کوئی آپ سے ایک سوال نہیں کرے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے، کوئی نہیں کرے گا۔ بس آپ نے سی پیک نہیں کرنی ہے، بس عمران خان کے بازو بنے رہو، اس ملک کے اندر انتشار، نفرت، بددیانتی پھیلاتے رہو، اس ملک کے انرجی سیکٹر کو لوٹو، اس ملک کے اندر جو معدنیات ہیں ان کی تباہی پھیر کے رکھو، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے یہاں پہ لوگوں کی زندگی کو جہنم بنانا ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ چیف گیسٹ کی جو کرسی ہوتی ہے اور سینئر موسٹ جج کی جو کرسی ہوتی ہے اور جو اس کو جس منصب پہ بلایا جاتا ہے، وہ عزت پورے پاکستان کی عزت ہوتی ہے، لیکن آپ نے چند امریکیوں کے جوتیوں میں بیٹھنا پسند کیا۔ اس عزت کو جو پاکستانیوں کی تھی اس کو رولا، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو ہمیں آگے سے زیادہ کیا نظر آئے کہ بس میرا منڈا جڑ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بس حوث کا کتا جو ہے نا وہ قبر کی مٹی کے اندر ہی جا کے شاید رکے تو رکے، باقی اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ ہاں ایک بات میں آخر میں ایک چوئی صاحب ٹائم تھوڑا زیادہ لے گیا ہوں، میاں محمد نواز شریف کا جو صبر ہے نا، ایک دھوکہ، دوسرا دھوکہ، تیسرا دھوکہ، اور اس شخص نے اپنی سیاست ختم کر لی۔ سیاست ختم نہیں ہوئی لیکن جو ظاہر سیاست اور اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بچا لیا، اس کے ایویڈنسز موجود ہے، بوقت ضرورت وہ سامنے بھی آ جائیں گے۔ سیاست کو جھونک لیا کہ اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ ڈیفالٹ ہوگا پاکستان، پھر اپنے ہاتھ سے جو سرنڈر کرے گا تو پھر یہ ٹیکنالوجی جائے گی، یہ اٹھا کے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی بندہ بیان کرے نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، جسم جو ہے نا وہ لرز اٹھتا ہے کہ یا اللہ اس کو کوئی مس یوز نہ کر، اس ملک میں آگ نہ لگے، ورنہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں بولتا نہیں، وہ سینے میں راز دبا کے بیٹھے،
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، 14 اگست زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد. بہت بڑا ویژن. اور یہ جو پہلی کیل ٹھکی ہے نا محض امید، تو پورے نیٹ ورک پہ ٹھکنی چاہیے. یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا جیسے چلانے کی کوشش کریں. فیض ارشد صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے جذبات میں آ گئے تھے، تو بات جھنڈے کو سلام کرنے کی ہو رہی تھی. تو میرا تو 30 سیکنڈ میں یہی، بلکہ 30 کیا 15 سیکنڈ میں یہی ہے کہ یہ 14 اگست جو ہے اس کو ذرا اسپیشل طریقے سے منائیں. اور اس کا اسپیشل طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر گھر، ہر فرد کے پاس ایک جھنڈا ہو، تاکہ ان جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں سیاسی استحکام نہ آئے، ان کو ایک پیغام دیا جا سکے. اور ان کو پیغام دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر گھر پر، ہر فرد کے ہاتھ میں 14 اگست والے دن جو وہ جھنڈا ہو، اور ان کو یہ میسج آیا کہ پوری قوم ایک متحد ہے. اگر اس میں کوئی فرقہ بن گیا ہے، اس میں کوئی ایک نیا فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یا جسے فتنہ کہا جاتا ہے، اگر بن گیا ہے، تو اس کے چند فالورز کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، غلط یا صحیح، اور ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے. تو ان کو پوری قوم ایک میسج دے، ان کو پیغام دے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہے تو ہم سب ہیں. اور یہ جتنی چیزیں درمیان میں آ رہی ہیں، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. پاکستان رہے گا تا قیامت رہے گا، سلامت رہے گا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. 14 اگست آپ لوگ منائیں. میری طرف سے آپ کو اور سننے والوں کو، جو ظاہر ہے اس دن ہماری ضرور چیٹ ہوگی، آپس میں بات ہوگی، لیکن ابھی سے میری طرف سے جو سننے والے ہیں ان کو ہمارے پروگرام کے اس والے حصے کی طرف سے جو ہر منڈے کو ہوتا ہے، بہت بہت یوم آزادی مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت ہوئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اس تماشے کے چکر میں پاکستان کو جو نقصانات پہنچا دیے ہیں وہ انبیریبل ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں، ووٹر کے دل میں، بڑی اکثریت کے دل میں جگہ بنائی ہے. سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے نا، تو وہ کسی پاگل پن میں نہیں کر رہا، وہ کسی ایجنڈے پہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ثابت کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں، اور جو عمران پروجیکٹ ہے اس پر عمل